بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ اب ہم پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء کی پہلی قسط، جس میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عبادت کا محتاج نہیں، اس کی عبادت کے لیے جن اور فرشتے پہلے ہی موجود تھے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اس نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ سے مراد نائب، اور یہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں تراب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تراب سے مراد یعنی خشک مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک ڈھانچہ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح پھونکی تو ابتدا میں یہ روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی کہ وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے ہمارا روز مرہ واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر پرندے اور جانور گو کے زمین پر موجود تمام چیزوں کے متعلق معلومات دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ماں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ایک نیک اور پرہیزگار جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہے۔ عزازیل بہت بزرگ اور عبادت گزار جن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا نہایت فرما بردار تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل، جس کا لقب آج ابلیس ہوتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو وہ پورے 100 برس سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا، وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گر گئے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے، ایک فرما برداری کا اور دوسرا شکر خداوندی کا۔
جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ تو اس نے کہا، اے میرے پاک رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے، اور میں افضل ہوں اس سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا انعام، احسان اور اپنا کرم فضل کیا کہ اسے بلند مرتبہ تک پہنچا دیا اور فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور کفر کا رستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں سب گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اسے شیطان کہا۔ جب ابلیس جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے اور اپنی جنت سے محروم کرتا ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دو مطالبات کیے، ایک بہت بڑی زندگی کا اور اختیارات کا، اور دوسرا موت نہ آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں مطالبات پورے کیے اور اسے مہلت بھی دی اور اختیارات بھی دی۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو مجھے نکال ہی رہا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا اور ہر طرح سے گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا دوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا گیا اور جنت میں داخل فرمایا گیا۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، لیکن ساتھ ہی خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا گزارا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اماں حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا، اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف درختوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مختلف اقوال میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں سمجھی، ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو بھی ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، جو دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے، انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ،
جنت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، سو اس جنت میں سے جو چاہو وہ کھاؤ سوائے ایک درخت کے۔ لیکن ابلیس نے انہیں دھوکہ دیا اور وسوسہ ڈالا اور انہیں اس درخت کے پاس لے گیا اور انہیں پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کا کھانے سے پھل ہمیشگی رہتی ہے اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا وہ دونوں کے روبرو بے پردہ ہو جائیں۔ جب دونوں نے وہ پھل کھایا تو وہ دونوں کا لباس نیچے گر گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ گو کہ شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی ہے، لباس کا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تھا کہ ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر اپنی مغفرت اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام کو بھی زمین پر اتارا گیا، اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رائج محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور پھر آخر کار دونوں کو میدان عرفات میں ملا دیا گیا۔ اما حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا، اور ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ وہ سگے بھائی اور بہن ہوتے تھے، اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کے شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ تمام علم، جس میں لباس کا علم، کام کاج کے طریقے، لوہے اور آگ کا علم اور لکڑی کے کام کا علم، اور زمین پر موجود تمام کاموں سے آشنا تھے، اور انہوں نے وہ تمام کام اپنی اولاد کو سکھائے۔ پھر جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھی، گناہ اور نافرمانی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے زمین پر ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کا قتل ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہیں۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اڑ گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے۔ انہوں نے اپنے غلے کے سب سے اچھے جانوروں میں سے ایک نایاب جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست ہوئی۔ فیصلہ ہو گیا متقی اور نیک انسان ہے، اور وہ اپنے موقف میں درست بھی تھے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا۔ بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بہت بڑا سا پتھر اٹھایا اور مار دیا، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ دھرتی پر پہلا انسان قتل بھی تھا، اور پہلی موت قابیل نے قتل کر کے کی۔ اس نے جرم تو کر لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا جرم چھپائے کیسے اور اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ کوا تدفین کا طریقہ جانتا تھا، تو اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے، ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کی روحیں وجود میں آ گئی۔ پھر تمام انسانوں کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر آئیں گے، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ، 40 سال میری عمر میں سے کم کر کے ان کی عمر کو بڑھا دے۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 برس کی عمر کے ہوئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا، واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ فرشتے جنت سے اپنے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کفن وغیرہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج حضرت شیث علیہ السلام کو دیا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سعودی عرب میں، سری لنکا میں ہے، اور کچھ کے مطابق عراق میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں،
اور اگر ایسے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔